ایک یا 2 رات رک کر کے اپنی سسرال سے اپنے میکے کی طرف آتی ہے، اسی طریقے سے حضرت آمینہ بھی 1 یا 2 رات رک کر کے اپنے سسرال سے اپنے میکے کی طرف پہنچی تو کیا دیکھا کہ باپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد رونے لگی۔ ابا جان نے پوچھا بیٹی رونے کا ریزن کیا ہے، رونے کا مقصد کیا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے ابا جان میں آج اپنی قسمت پر ناز کر رہی ہوں، جب میں ادھر سے گئی تھی تو ساری چیزیں خاموش تھی، ادھر سے گئی تھی تو شجر و حجر بھی خاموش تھے، لیکن ابا جان جیسے ہی 1 رات رک کر کے اپنے شوہر کے گھر اور اپنے باپ کے گھر کی طرف آئی ہوں تو میں نے کیا دیکھا، یہ کنکریاں بھی مجھ کو دیکھ کر کے درود پاک پڑھتی نظر آ رہی ہے، شجر و حجر بھی مجھ کو دیکھ کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھو نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول، آنکھوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ سارا مجمع سرکار کی بارگاہ میں جھوم کر کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں اولاد غوث اعظم سید صاحب قبلہ میں تشریف فرما ہے، بہت جلد انشاءاللہ العزیز آپ حضرات علماء کرام سے ملاقات کریں گے۔ میں بہرحال آخری اعلان کر رہا ہوں، جتنے مہمان یا ہمارے بھائی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بہت جلد جلسگاہ میں آئیں اور ایسا جلسہ آپ سن کر کے دکھا دیں، کل یہ علماء کہیں جائیں گے تو آپ کے جلسے کی یہ مثال بن جائے۔ بہت اچھی نظامت آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، بھائی عادل رضا بریلوی سے اور کمال مصطفیٰ صاحب قبلہ سے بھی آپ نے بہت اچھی نظامت سماعت کی، پورا مجمع مسکرا کر کے آقا کے نام پر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اب یہاں سے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، ایک شاعر کہتا ہے محمد مصطفیٰ کے عشق کے جذبات اچھے ہیں، محمد مصطفیٰ کے عشق کے جذبات اچھے ہیں، گزرتے ہیں جو ان کے ساتھ وہ دن رات اچھے ہیں، گزرتے ہیں جو ان کے ساتھ وہ دن رات اچھے ہیں، اور خدا مصطفیٰ کی یاد میں جو بھی گزر جائیں ہماری زندگی کے بس وہی لمحات اچھے ہیں، ہماری زندگی کے بس وہی لمحات اچھے ہیں۔ ماشاءاللہ پیچھے ہمارے مولانا جنید صاحب قبلہ محلولی کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور محلولی کو تو آپ نہیں بلکہ پورا زمانہ جانتا ہے، محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ایک شعر اور سماعت کر لیں اور طور پر کے آقا کے نام پر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ کرم ہے اس کا وہ در پہ بلا کے دیتا ہے، دلوں کو کعبے کا کعبہ بنا کے دیتا ہے، در رسول پہ مت سوچ ہے مانگنے والے، نصیب بگڑا بھی ہو تو بنا کے دیتا ہے، در رسول پہ مت سوچ ہے مانگنے والے، نصیب بگڑا بھی ہو تو بنا کے دیتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں الحمدللہ اتنے علماء تشریف لائے، میں تمام تر علماء کرام کی آمد کا دل سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی بھی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا جنید اور مولانا انس صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے بھائی کی شادی، اور آج ان کے بھائی کی شادی کوئی نئی نہیں بلکہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، دنیا سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک لوگوں کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور شادیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حضرات ایک شادی ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہو رہی ہے، لیکن شادی کب ہوتی ہے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اپنی سماعتوں کو تھوڑا سا قریب کریں، مسکرا کر کے آقا کے نام پر بولے یا رسول اللہ۔ شادی گھر کے اندر جب بچہ جوان ہوتا ہے، لڑکی جوان ہوتی ہے، دونوں کو ملانے کے لیے ایک بچولیا بنتا ہے، وہ بچولیا محنت کرتا ہے، کبھی لڑکی والے کے پاس جاتا ہے کبھی لڑکے والے کے پاس جاتا ہے، پھر دونوں میں ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب دونوں رشتے بن جاتے ہیں، دونوں رشتے ملن ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ایک دن آتا ہے جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں منگنی بولتے ہیں۔ میں نے کہا اس دن میں کیا ہوگا، تو جواب ملتا ہے منگنی کے دن میں بچوں کے عزیز و اقربا اکٹھے ہوں گے، بچوں کے رشتہ
دار اکٹھے ہوں گے اور اکٹھا ہو کر کے منگنی کے دن میں اکٹھا ہو کر کے شادی کی تاریخ فکس کی جائے گی، شادی کی ڈیٹ فکس کی جائے گی۔ اب وہ تاریخ جب قریب آنے والی ہوتی ہے تو شادی کی تیاریاں ہوتی ہے، کبھی مکان بنتے ہیں، مکان کی فنیشنگ ہوتی ہے، شادی کی تیاریاں ہوتی ہے، گھر میں کپڑے بنتے ہیں، شادی کی تیاریاں ہوتی ہے، گھر میں سارے بچے مل کر کے خوشیاں مناتے ہیں۔ اور قریب آئیے، جب دن قریب آتا ہے تو شادی کے جیسے ہی دن قریب آتے ہیں تو رشتہ دار کو بلانے کے لیے کارڈ چھپائے جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بلانے کے لیے کارڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب سنیں آپ حضرات، جب شادی قریب آئی تو کارڈ چھپے۔ میں نے پوچھا شادی قریب آ رہی ہے کارڈ کس لیے؟ تو جواب ملے گا کارڈ اس لیے چھپ رہے ہیں تاکہ لڑکے کے ماموں آ جائے، کارڈ اس لیے چھپ رہے ہیں تاکہ لڑکے کے رشتہ دار آ جائے، لڑکے کے پھوپا آ جائے، لڑکے کے عزیز و اقربا آ جائے۔ میں نے کہا بات کلیئر ہو گئی، کارڈ کے ذریعے سے رشتہ دار آتے ہیں، کارڈ کے ذریعے سے ماموں آتے ہیں، کارڈ کے ذریعے سے پھوپا آتے ہیں، کارڈ کے ذریعے سے خاندان والے آتے ہیں۔ اب پھر میں نے غلام ربانی کی کلائی کو پکڑا، بات تو کنفرم ہے، کارڈ کے ذریعے سے رشتہ داروں کو بلا لیا، لیکن جلسہ کس لیے؟ تو یہ تمام تر احباب مل کر کے کہیں گے مولانا کارڈ چھپائی تو اس لیے تاکہ جلسے میں مہمان آ جائے، کارڈ چھپائی تو اس لیے شادی میں رشتہ دار آ جائے، اور جلسہ کرایا اس لیے تاکہ مدینے سے مصطفیٰ آ جائے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ دھارے تکبیر، دھارے رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی سلیمان منظری۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، اور لہر کر کے بولے یا رسول اللہ۔ کارڈ چھپائے اس لیے تاکہ رشتہ دار آ جائے، جلسہ کرایا اس لیے مدینے کا آمنہ کا لال آ جائے، جلسے کے ذریعے سے مصطفیٰ آتے ہیں، جلسہ ہوتا ہے، بانی محفل تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ ایک شادی آپ حضرات کے درمیان میں ہے، بس ایک شادی میں آپ حضرات کے پاکیزہ سماعتوں کو اتار کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف پہنچاؤں، محبت سے سوارا مجمع کہہ دے یا رسول اللہ۔ ایک شادی گروہ میں، اس کے علاوہ شادی ڈینگر پور میں، مراد آباد میں، رامپور میں، الہ آباد، احمد آباد میں، دنیا کے خطے میں شادیوں کا ماحول ہے، ہر جگہ شادی ہو رہی ہے، لیکن ایک شادی ہوئی مکہ شریف میں، اور کتنی عظیم شادی مکہ شریف میں، آقا کے ابا کی شادی، حضرت عبداللہ کی شادی۔ آؤ سنیں کیسی شادی، جب یہ عبداللہ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد جنگل کی جانب پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ، یہودیوں نے آپ کو گھیر لیا۔ یہودی چاہتے ہیں کہ عبداللہ کا قتل کیا جائے، عبداللہ کا انتقال کیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ اگر عبداللہ کا قتل کر دیا جائے گا تو آخری نبی پیدا نہیں ہوگا، پیغمبر اسلام تشریف نہیں آئے گا۔ لیکن سنیں حضرات، جیسے ہی عبداللہ کو ان لوگوں نے مارنا چاہا، قتل کرنا چاہا، اللہ کی جانب سے غیبی مدد آئی اور عبداللہ کو اٹھا کر کے آپ کے گھر کی طرف لے گئی۔ اسی عبداللہ کی شادی، اسی عبداللہ کا رشتہ حضرت آمنہ کے ساتھ میں ہوا۔ اب سنیں حضرات، برات پہنچی، برات میں تقریباً 7 یا 11 لوگ ہیں، علماء کرام منبر پاک پر بیٹھے ہیں، سماعت کریں۔ برات میں تقریباً 7 یا 11 لوگ برات پہنچی، حضرت محترم حضرت آمنہ کے گھر، وہاب ابن عبد مناف کے گھر جانے کے بعد نکاح خوانی ہوئی، اور نکاح خوانی ہونے کے بعد اس کے بعد حضرت آمنہ کے والد محترم نے حضرت آمنہ کو عبداللہ کے حوالے کر دیا۔ اب آمنہ عبداللہ کے حوالے ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی آمنہ عبداللہ کے ساتھ اپنے سسرال جا رہی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ اپنی سسرال جا رہی ہے، اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کے بچیاں بھی 1 یا 2 رات رک کر کے اپنی سسرال سے اپنے میکے کی طرف آتی ہے، اسی طریقے سے حضرت آمنہ بھی 1 یا 2 رات رک کر کے اپنے سسرال سے اپنے میکے کی طرف پہنچی۔ تو کیا دیکھا کہ باپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد رونے لگی۔ ابا جان نے پوچھا بیٹی رونے کا ریزن کیا ہے، رونے کا مقصد کیا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے ابا جان میں آج اپنی قسمت پر ناز کر رہی ہوں، جب میں ادھر سے گئی تھی تو ساری چیزیں خاموش تھی، ادھر سے گئی تھی تو شجر و حجر بھی خاموش تھے، لیکن ابا جان جیسے ہی 1 رات رک کر کے اپنے شوہر کے گھر اور اپنے باپ کے گھر کی طرف آئی ہوں تو میں نے کیا دیکھا، یہ کنکریاں بھی مجھ کو دیکھ کر کے درود پاک پڑھتی نظر آ رہی ہے، شجر و حجر بھی مجھ کو دیکھ کر کے درود پاک
پاک پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ابا جان نے کہا بیٹی آج تیرے باپ کا لالچ پورا ہو گیا ہے، اس کی برکتیں یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، جو نور محمدی تیرے شکم میں آیا ہے اس کی فضیلت یہ ہے، اب تو جہاں جہاں بھی جائے گی ساری کائنات تجھ کو دیکھ کر کے درود پاک پڑھتی ہوئی آئے گی۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے یہ اشارہ نہیں کہے گا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ دعوت پیر، دعوت رسالت، بس لگے اعلی حضرت دار حیدری حضرت علامہ مفتی سلیمان منظری علماء اہل سنت۔ والد محترم نے کہا بیٹی آج تیرے باہے لالچ پورا ہو گیا، سمجھانا چاہتے ہیں والد محترم اپنی بیٹی کو نور محمدی جو انبیاء کرام سے ٹرانسفر ہو کر کے عبد المطلب تک تھا، لیکن عبد المطلب سے ٹرانسفر ہو کر کے عبداللہ کی پشت سے نکل کر کے آج تیرے شکم میں پہنچ چکا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، اس کی برکتیں یہ ہے، اب تو جہاں بھی جائے گی ساری کائنات تجھ کو دیکھ کر درود پاک پڑھتی نظر آئے گی۔ اس لیے تو اس نور کے حوالے سے بریلی کے امام کہتے ہیں صبح تیرہ میں ہوئی بطاخ بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔